السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 5 روزے کی تراویح بھی ہو گئی، کل انشاءاللہ 5واں روزہ ہوگا۔ تو کل میں نے 1-2 دن سے ویڈیو نہیں بنائی تھی، تو میں نے کہا کہ ویڈیو بنانا سٹارٹ کروں، اور میں نے سٹارٹ کیا تھا تاریخ سے کہ تاریخ ہم کس طرح لے کر جائیں گے۔ تو اس میں ہم نے اسلامی تاریخ سے میں نے جب سٹارٹ کیا تو اس کے اندر کچھ میں نے شروع میں جو 2 میں نے پارٹ بنائے ہیں، اس میں میں نے بتایا کہ عرب کی تاریخ کیسے تھی، عرب کی بود و باش کیسے تھی، عرب کا موسم کیسا تھا، وہاں کس طرح کے لوگ رہتے تھے۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت کس طرح کے حالات تھے عرب کے، اور پیدائش جب ہوئی تو کس طرح کی بشارتیں دی گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک، یعنی پیدائش ہونے سے پہلے تک لوگوں کو بشارتیں مل رہی تھیں کہ آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی آنے والا ہے، اس کی یہ ہے، یہ چیزیں ہوں گی، اس میں یہ چیزیں ہوں گی، اس کا نام احمد ہے، اس کا نام محمد ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو میں آج جو لے کر آیا ہوں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلوع سحر، یعنی کہ کس طریقے سے پیدا ہوئے۔ آفتاب کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر بیشتر صبح کی ہلکی ہلکی روشنی افق مشرق سے نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، یعنی کہ تمام دنیا پر شب دیجور کی سیاہی اور جہالت و کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالمگیر گمراہی کے شب تاریک کے خاتمے ہونے کا وقت آیا تو طلوع آفتاب کے خبر دینے کے لیے اول سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ ملک عرب میں جو مرکز تاریکی بنا ہوا تھا اور جس کے ریگستانوں میں شرک و عصیاں کی آندھیاں چل رہی تھیں، خود بخود ایسے نشانات ظاہر کرنے لگے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ اس ملک میں آفتاب رسالت طلوع ہونے اور ہدایت کا چشمہ پھوٹنے والا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے، وہ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ وہاں پر شرک تھا۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور وہ پورا کا پورا عرب کا پورا قبیلہ ایسے تھا۔ وہاں بہت کم اگر عیسائی تھے تو ان کا بھی ایک کانسیپٹ نہیں تھا خدا کا، اور اگر یہودی تھے تو ان کا بھی خدا کے لحاظ سے کانسیپٹ باطن تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے نا بہت سے لوگ پریشان بھی تھے کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں یعنی کہ ایک اچھی کی طرف جائیں۔ تو وہ لوگ سوچتے تھے، کچھ لوگ، لیکن جب وہ سوچتے تھے، جو ان کی سوچ اس وقت مات کھا جاتی تھی جب وہ کسی بھی قبیلے کے سردار سے بات کرتے، قبیلے کے سردار کسی دوسرے قبیلے کے سردار سے بات کرتا، تو وہ کہتے تھے جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلنے دو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بڑے ہوتے رہے تو لوگوں کے اندر اچھی عادات آنا شروع ہو گئی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں تھا کیا، وہ 40 سال ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت کا ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی شروع نہیں تھی کی۔ تو جس طرح انہوں نے اپنے صادق اور امین کا لقب مل گیا، تو وہ اس سے پہلے مل گیا، سچ بولتے تھے، امین، امانت دار تھے، دیانت دار تھے، یہ بہت ساری خوبیاں تھیں ان میں۔ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ چشمہ پھوٹنے والا تھا۔ اقوام عرب ہزارہ سال سے ذلت و مسکنت و جہالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، لیکن بعثت نبی نہیں بلکہ پیدائش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے قبائل عرب نے شریفانہ جذبات اور برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا، عثمان بن الحویرث بن اسد، وزید بن عمرو بن نفیل، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عبید اللہ بن جحش وغیرہ کئی شخص ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنے عقائد و اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور سے پتھروں اور بتوں کی پرستش بیزاری ظاہر کی اور مختلف مقامات کی طرف دین ابراہیمی کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں تھی ملی، اس وقت دین حنفی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی ہی ایک حق دین تھا۔ ورقہ بن نوفل نے دین مسیح اختیار کر لیا اور بڑی محنت و توجہ سے توریت و انجیل وغیرہ اہل کتاب کی کتابیں پڑھیں۔ عبید اللہ بن جحش نے اپنے خیال پر قائم یعنی دین حنیف کی جستجو میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اسلام کا ظہور ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ حبش کی طرف ہجرت کی، وہاں جا کر نصرانیت کی طرف مائل ہوا۔ عثمان بن الحویرث کیسر روم کے پاس جا کر نصرانی ہو گیا۔ زید بن عمرو نے نہ تو یہودی نصارہ کا مذہب اختیار کیا، نہ بت پرستی کی، خون اور مردہ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا،
قطع رحم اور خون ریزی سے پرہیز کیا۔ جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا تو کہتے کہ میں رب ابراہیم علیہ السلام کی پرستش کرتا ہوں، یعنی کہ جس رب کی ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی ہے میں بھی اسی کے آگے ہی سر جھکاتا ہوں۔ بتوں کی برائیاں بیان کرتے اور اپنی قوم کو نصیحت و ملامت کرتے۔ اکثر ان کی زبان پر یہ لفظ جاری ہوتے تھے، یعنی جس کا ترجمہ بنتا ہے یعنی اے اللہ، اگر میں اس بات سے واقف ہو جاتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضامندی حاصل کرتا، لیکن میں تو تیری رضا کی راہوں سے ناواقف ہوں، یہ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الاسلام کی کیفیت جس میں ان کی شرک سے بیزاری ظاہر ہوتی ہے، یعنی شرک سے بیزاری، کیونکہ میں نے کہا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک نبوت نہیں تھی ملی، اس سے پہلے دین ابراہیمی یعنی کہ دین حنفی یہی جو تھا وہ ایک دین تھا جو بتوں کی عبادت سے یعنی ایک اللہ کو آگے سر جھکانے کو مانتا تھا۔ تو اس وجہ سے انہیں اسلام قبول کرنے میں انہیں آسانی بھی ہوئی اور ان کو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فوراً وہ کیا اور ایمان لے آئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے، کاہنوں یعنی کہ جو بتاتے تھے آنے والے وقت کے بارے میں، نجومی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ بتاتے تھے موسم کے اب کیسا ہوگا، اب کیا حالات ہونے والے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ کاہنوں اور نجومیوں نے بھی یہ کہنا شروع کیا کہ ملک عرب میں ایک عظیم الشان نبی پیدا ہونے والا ہے اور بہت جلد اس کی حکومت ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ ملک عرب میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے یہودی بھی آباد تھے اور نصارہ بھی۔ علماء یہود نے بھی اور علماء نصارہ نے بھی توریت و انجیل کی بشارتیں بیان کرنی اور لوگوں کو سنانی شروع کی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب میں عنقریب ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ چند روز کے لیے ملک یمن پر شاہ حبش کا قبضہ ہو گیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں بھی یمن کا علاقہ شاہ حبش کے ماتحت تھا۔ اس زمانے میں شاہ حبش کی جانب سے ابراہہ یمن کا صوبہ دار تھا۔ اس نے یمن میں ایک معبد تیار کیا، یعنی کہ ایک ایسا گھر تیار کیا کہ بھائی یہ تمام بڑے خداؤں کا ایک گھر ہے، ادھر آ کے عبادت کی جائے۔ اہل عرب کو ترغیب دی کہ بجائے کعبہ کے یمن کے اس مندر کا رخ کیا کریں، یعنی کہ اس طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ کعبے کی طرف آ کر جو ہے یہ کعبے کو چھوڑ کر جو ہم نے کعبہ بنایا ہے جہاں بہت سارے بت اکٹھے کر لیے ہم نے، وہاں عبادت کریں۔ لیکن اس کو اپنی اس تحریک میں کامیابی نہ ہوئی، بلکہ ایک عرب نے موقع پا کر اس مندر میں اس کی تذلیل کے لیے پاخانہ کر دیا۔ ابراہہ نے جوش انتقام میں مکہ پر چڑھائی کی اور اس ارادہ سے روانہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا۔ اس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اس لیے مکہ والوں نے اس فوج کا نام اصحاب الفیل اور اس سال کا نام عام الفیل رکھا۔ ہاتھی ایک ایسا ہتھیار تھا ان دنوں جو ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، کیونکہ ایک ہاتھی میں بہت طاقت تھی اور ہاتھی جب مست ہو جاتا تھا تو وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ سامنے کیا ہے، وہ بڑے سے بڑے درخت سے بھی ٹکرا جاتا تھا، بڑے سے بڑے دیوار سے بھی ٹکرا جاتا تھا، تو اس کے آگے ٹھہرنا نیزوں کا اور تلوار والوں کا یا پھر شمشیر والوں کا ٹھہرنا مشکل تھا۔ مکہ قریب پہنچ کر ابراہہ نے جب مقام کیا، یعنی کہ جب ٹھہر گئے، تو قریش مکہ اس فوج کے آنے کی خبر سن کر خوف زدہ ہوئے، کیونکہ ان میں اس فوج کے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ سب نے مل کر سردار قریش یعنی عبد المطلب سے استدعا کی۔ عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، کہ آپ ابراہہ کے پاس جائیں اور کچھ صورت بہتری کی نکالیں۔ چنانچہ عبد المطلب ابراہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کی شریف و وجیہ صورت دیکھی اور ان کی نجابت و سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوا اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں، بہت ساری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب عبد المطلب کو دیکھا ابراہہ نے تو اس کی آنکھوں میں تعظیم آ گئی۔ اس نے کہا اگر یہ شخص جو باروب شخص آ رہا ہے یہ لازمی مجھ سے جنگ کا کہے گا، اور اگر اس نے مجھ سے جنگ کی تو میں جنگ سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں اس کی شکل و صورت کا اتنا رعب تھا، اور اس نے اسے ابراہہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور ابراہہ نے کہا کہ یہ اب مجھ سے جنگ کی بات کرے گا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، اور یا پھر کوئی اور بات کرے گا۔ لیکن جب عبد المطلب نے بات کی تو ابراہہ بہت حیران ہوا۔ اس پر سنیں عبد المطلب نے کیا کہا۔ عبد المطلب ابراہہ کے پاس پہنچے۔ اس نے جب ان کے شریف و وجیہ صورت دیکھی اور ان کی نجابت و سرداری کا حال سنا تو بہت متاثر ہوئے اور عزت کے مقام پر بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر نے میرے 40 یا 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، یعنی عبد المطلب کے 40 کی جگہ پر کسی مقام پر 200 ہیں، وہ مجھے دلوائے جائیں۔ ابراہہ نے کہا میں تم کو بہت عقل مندی اور ذی ہوش شخص سمجھتا تھا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ تم کو معلوم ہے کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں،
تم نے اپنے اونٹ لینے کی کوشش کی لیکن خانہ کعبہ کو بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی۔ عبد المطلب نے فوراً برجستہ جواب دیا، یعنی عبد المطلب پہلے سے ہی سوال سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ اگر یہ سوال ہو تو مجھے جواب کیا دینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تو صرف اونٹوں کا مالک ہوں، مگر اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا۔ ابراہہ اس جواب کو سن کر برہم ہوا اور اس نے کہا کہ اچھا، میں دیکھوں گا رب البیت مجھ کو کس طرح روکتا ہے۔ یہاں پر ابراہہ نے بہت بڑا تکبر کیا اور اس نے کہا کہ میں رب البیت یعنی کہ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے، جو رب ہے، جسے ہم رب اور اللہ کہتے ہیں، رب مانتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں، اس کو کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے روکتا ہے اور کعبے کی حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی لشکر پر تباہی آئی اور وہ سب کاسف المعقول ہو گئے، یعنی کاسف المعقول مطلب کھایا ہوا بھوسا ہو گئے۔ ابراہہ اور اس کے لشکر کا عبد المطلب کے اس جواب کے بعد اس طرح تباہ و برباد ہونا ملک عرب کے لیے ایک نہایت عظیم الشان واقعہ تھا، جس نے سب کے دلوں میں ہیبت الہی قائم کر دی تھی اور اکثر لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل و غارت میں تعمیل ہونے لگا۔ صحابہ یعنی واقعہ اصحاب فیل کے بعد ہی ملک یمن کی حکومت شاہ حبش کے قبضے سے نکل گئی اور سیف بن ذی یزن یعنی یادگار ملوک الطبابے ملک یمن پر قابض و متصرف ہوا۔ عبد المطلب چند شرفائے قریش کو ہمراہ لے کر سیف کو حکومت یمن کی مبارکباد دینے کے لیے گئے۔ سیف بن ذی یزن نے اپنے علم و واقفیت کے بنا پر عبد المطلب کو خوشخبری سنائی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تمام ملک اور ہر قوم کو انتظار ہے، تمہاری اولاد سے ہوگا۔ یہاں پر پہلی دفعہ بشارت دی گئی عبد المطلب کو کہ جو آخری نبی آ رہا ہے، جس کی پوری دنیا انتظار کر رہی ہے، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے راہب، مختلف قسم کے بڑے بڑے جید جو ہیں اپنے یعنی علوم کے ماہر، وہ انتظار کر رہے ہیں، جس کا وہ شخص آپ کی فیملی سے ہوگا، آپ کے قبیلے سے، آپ کے خاندان سے ہوگا۔ تو یعنی یہ خوشخبری اس کو سب سے پہلے وہاں پر ملے گی جب یمن میں یہ مبارکباد دینے گئے۔ نبی ہمارے اور قوم کو انتظار ہے تمہاری اولاد سے ہوگا، اس بات کی عام طور پر شہرت ہوئی۔ تمام شریک وفد شرکاء کو اس بات کا شبہ ہوا کہ وہ نبی ہماری اولاد سے ہوگا۔ اب لوگ اہل کتاب کے احبار اور رہبان کے پاس جا کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور علامات دریافت کرنے لگے۔ ان لوگوں کے پاس پوچھنے لگے کہ اگر وہ ہمارے قریش کے قبیلے سے ہوگا، کس طرح کی شکل و صورت ہوگی، کس تاریخ کو پیدا ہوگا، دن میں پیدا ہوگا، رات میں پیدا ہوگا، کس دن پیدا ہوگا، اس طرح کی چیزیں پوچھنے لگ گئے۔ امیہ بن ابی السلط کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا، یعنی عید میں سے ایک شخص تھا امیہ بن ابی السلط، امیہ بن ابی السلط، ان کو یہ خیال ہوا کہ وہ نبی شاید میں ہوں گا۔ چنانچہ وہ ابو سفیان بن حرب کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے، کیونکہ شام نے بہت بڑے بڑے نجومی بیٹھتے تھے، بہت بڑے راہب بیٹھتے تھے، علم نجوم کے ماہر بیٹھتے تھے، اور وہ ویسے بھی انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے ملک شام کو۔ اور کئی راہبان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نسبت دریافت کیا، مگر وہاں مایوس کن جواب ملا، یعنی آپ وہ نبی نہیں ہیں۔ دنیا میں کسی بڑے نبی یا رسول کی بعثت یا پیدائش کے وقت آسمان پر بڑی کثرت سے اور غیر معمولی طور پر ستارے ٹوٹتے ہوئے دیکھے جاتے رہے تھے۔ چنانچہ اسی کثرت سے غیر معمولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے قریب شہاب ثاقب آسمان پر نمودار ہوا، اور علماء اہل کتاب نے حکم لگایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا زمانہ ہے۔ چنانچہ 9 ربیع الاول، عام الفیل کے مطابق 9 ربیع الاول بنتی تھی، 40 ہجری بنتی تھی، اور جو عیسوی ہے جس طرح آج کی جو تاریخ ہے اس میں 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر، اور صبح صادق اور قبل از طلوع، یعنی کہ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، آفتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہاں تک تو یہ تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اب میں آگے بتاؤں گا کہ جب یہ پیدائش ہوئی اور ایک ان کے قبیلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور عبد المطلب کو ایک بہت بڑا پھر مقام دیا گیا، حاجی آئے، تو وہ سارا میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ تو جڑے رہیے گا میرے چینل سے، اپنے بھی خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔